یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن سے ملنے کا مجھے بڑا شوق رہا، میں بڑا شائق رہا، اور آج میری خوش قسمتی کہ وہ نابغہ روزگار شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب آصف لقمان قاضی، آپ صاحبزادے ہیں ایک بہت بڑی شخصیت کے، جناب قاضی حسین احمد صاحب کے، اور آپ ادارہ جو فکر و عمل ہے اس کے سابقہ ڈائریکٹر بھی ہیں، اور جو امور خارجہ کے معاملات ہیں جماعت اسلامی کے ان کو بھی آپ دیکھتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ بہت بڑی شکریہ یادیں ہیں ہماری آپ سے، اور ماشاءاللہ پورا جو خانوادہ ہے آپ کا ان کی بڑی نسبت ہے پاکستان سے اور پوری دنیا سے، اور علم و عمل سے، اور فکر و عمل سے، اور پاکستانیت سے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ تو کیسا لگ رہا ہے آج آپ کو؟ بہت اچھا لگا، ریڈیو پاکستان کا وزٹ آج ہم نے کیا سر۔ جو ڈائریکٹر جنرل ہیں طاہر صاحب، انہوں نے مختلف اسٹوڈیوز ہمیں دکھائے، اور بہت خوشی ہوئی کہ جو تو ریڈیو کے ساتھ ایک رومانس بھی تو ہوتا ہے نا سر لوگوں کا، بڑا پرانا۔ جی، بچپن کا ظاہر ہے کہ وہ ریڈیو تو اس زمانے میں سپورٹس کے لیے، جب اسٹوڈنٹ لائف میں تو سپورٹس کا ایک بڑا وہ تھا، کرکٹ میچ سنا کرتے تھے، جی، ہاکی میچ سنا کرتے تھے، اور اور جو کمنٹری کا توتی بولتا تھا لوگوں کی آواز میں، اور ایک کیفیت ہوتی تھی۔ جی، تو وہ ایک بڑا ہے، ایک نوسٹیلجیا ہے ریڈیو کے ساتھ سر۔ جی۔ تو ابھی سر یہ آپ کو کیا امور خارجہ کو دیکھتے ہیں تو اس وقت رجب طیب اردگان نے تیسری دفعہ الیکشن یہ ون کیا ہے، سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو امت مسلمہ کے معاملات ہیں، OIC کا پلیٹ فارم ہے اور دیگر معاملات ہیں، ان کو پاکستان کو کس طرح سے اپنی جو حیثیت ہے اس کو وہاں پہ پریزنٹ کرنا چاہیے؟ جی، جو ترکی کا الیکشن بڑا کریٹیکل تھا، خاص طور سے اردوغان صاحب کے لیے۔ جی، رن آف الیکشن بھی ہوا، رن آف بھی ہوا، اور وہ گزشتہ 20 سال سے وہ برسر اقتدار ہیں۔ جی، تو ایک انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے، یعنی اس کو ایک ڈس ایڈوانٹیج کاؤنٹ کیا جاتا ہے جی، کہ اگر آپ 20 سال سے ہیں تو لوگ ذرا اکتا بھی جاتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں کبھی حکومتیں اپنا وقت پورا نہیں کرتی۔ جی، ایک فطری بات ہے، انسانی فطرت ہے، بڑا کریٹیکل تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اردوغان صاحب نے ڈیلیور کیا ہے۔ انہوں نے استنبول کے میئر کے طور پر بھی ڈیلیور کیا، اور لوگوں کی ڈور سٹیپ تک انہوں نے سہولیات اب سے دیکھیں سر، وہ ایک مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، حافظ ہیں، جی، اور ان کی جو نسبت ہے بہت وہ دین سے بہت جڑی ہوئی ہے، بہت خوبصورت تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کی سپیچز، یعنی ایک ان کا ویڈیو کلپ سرکولیٹ ہو رہا ہے آج کل، جو نوجوانوں سے ان کا خطاب ہے اور نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے، مسلمان نوجوان کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں بڑا سبق آموز ہے۔ دنیا کی ایک بڑی مسجد کو رینسٹیٹ بھی کیا، امامت بھی کرائی، قرت بھی فرمائی۔ جی، تو ایک میسج تو گیا نا پوری دنیا اصل میں ان کے جیتنے میں ایک بڑا فیکٹر یہ ترک قوم کی یہ ایک خواہش ہے کہ وہ واپس اپنا جو ان کا شان و شوکت والا ماضی تھا، اوٹومن دور جو تھا، خلافت عثمانیہ کا جو خلافت عثمانیہ کا تھا، اور وہ جو تہذیبی اقدار ہیں جو ان کے لیے باعث فخر ہیں، جس پر پوری ترک قوم جو ہے اور امت مسلمہ کے لیے بھی ایک مرکز کی حیثیت حاصل تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ ترک قوم کی ایک خواہش ہے کہ دوبارہ سے وہ جو شان و شوکت ہے، اور انہوں نے کہا بھی ہے اپنی تقریر میں سر، ابھی جی انہوں نے جو اپنی تقریر کا جو اختتام ہے وہ جس نظم کے ساتھ کیا ہے، وہ والی نظم ہے جو چناکلی کے ڈیفنس میں جب انہوں نے الائز کے خلاف ڈیفینڈ کیا ترکی کو، تو وہ جو شاعر نے ایک نظم، اس سے انہوں نے اپنی تقریر کا اختتام کیا۔ خوب۔ تو یعنی یہ جو کمبینیشن ہے کہ ایک تو وہ اپنی روایات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنی تہذیبی اقدار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور پھر ایک جدید انداز میں اسلام کو پیش کر رہے ہیں، اور لوگوں کی جڑت بھی دیکھیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے، محسوس ہوتی ہے۔ یہ ترک معاشرے کی ایک خصوصیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جیت میں جہاں اردوغان صاحب کی شخصیت کا دخل ہے، وہاں ترک معاشرے کی خوبی بھی ہے، بالکل۔ اور ترک معاشرے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے سر؟ دیکھیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اب جس اچھے عمدہ طریقے سے انہوں نے الیکشن کنڈکٹ کیا ہے، کہیں سے بھی 90% دیکھیں ان کی ٹرن آؤٹ رہا ہے، لیکن کہیں سے کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، کہیں کوئی پرتشدد واقعہ، بہت خوش اسلوبی کے ساتھ، اور جو الیکشن ہارے ہیں انہوں نے کھلے دل کے ساتھ آ کر ٹیلی ویژن پر اس کو قبول کیا ہے۔ تو یہ کسی بھی معاشرے کا حسن ہے، یہ حسن ہے، اور یہ
تحمل اور رواداری اور برداشت یہ ہمیں سیکھنا چاہیے ان سے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہونا اور اس نسبت سے جڑے رہنا کیسا لگتا ہے آپ کو؟ لوگ محبت دیتے ہیں اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو خوش رکھے جو ہم بھی جاتے ہیں۔ قائد صاحب کے احترام کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا اثاثہ ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سے بڑی محبت کی کیا بات ہوگی کہ پاکستان میں، دنیا میں جہاں بھی قاضی صاحب کا نام لیا جائے تو ایک نسبت ہمیں محسوس ہوتی ہے، اپنے دلوں میں گداز محسوس ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے جی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی زمان میں رکھیں۔ بہت شکریہ، سر آپ تشریف لائے قاضی صاحب ریڈیو پاکستان میں آپ کا انتہائی ممنون۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، شکریہ۔ بہت شکریہ۔